میرے پاس رہو ایپیسوڈ نمبر 2۔ مطلب شدید ترین ناراض؟ عبید نے سر کھجایا۔ ایک ہی تیر بچا تھا ترکش میں، لیکن اس کو آزمانے سے پہلے ایک آخری کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ بی جان، لائیں ٹانگیں دبا دوں؟ کل اتنے گھنٹے شاپنگ کی ہے، درد کر رہی ہوں گی۔ اب یہاں پر تو اصولاً تانوں کا ایک طوفان بی جان کے منہ سے برآمد ہونا بنتا تھا، مگر بی جان کی خاموشی اس کی اس بات پر کہ وہ کئی گھنٹے شاپنگ کرتی رہی ہیں، کوئی رد عمل نہ دکھا۔ طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ عبید بچے خیر مناؤ، گاڑی نکل گئی ہاتھوں سے، اور 2000 کہاں سے واپس کرو گے؟ مان جائیں نا بی جان۔ دل ہی دل میں خود سے گفتگو کرتے وہ بی جان کو مخاطب کر اٹھا۔ جواب میں صرف خاموشی۔ بی جان ابو کو فون کر چکی تھی، کل سے گاڑی نے کارخانے واپس چلے جانا تھا۔ یہ بات عبید کے علم میں تھی۔ گاڑی آئی بھی بی جان کے حکم پر تھی، اور اب بی جان کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس جانے سے نہیں روک سکتی تھی۔ آخر تیر نکالے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ عبید نے اینک اتار کر اس کے شیشوں کو منہ سے بھانپ دی، پھر ٹیبل کلاتھ کھینچ کر اس سے شیشے صاف کیا۔ کن آنکھوں سے بی جان کا چہرہ دیکھا، وہ بے تاثر چہرے کا سکرین گھورتی رہی۔ اگر حالات معمول کے مطابق چل رہے ہوتے تو اس کی پیاری اینک اب تک بی جان کے ہاتھوں شہید ہو چکی ہوتی۔ انہوں نے اپنا گلا کھنگارا اور صاف کیا۔ سینما میں مائرہ خان کی نئی فلم لگی ہے، 2 پاس بھی مل گئے ہیں، ساتھ جانے کے لیے دوسرا بندہ نہیں مل رہا۔ اکیلے تو میں جاؤں گا نہیں، پاس ضائع ہو جائیں گے۔ اب کہ اس نے بھی سکرین کو گھورتے بات مکمل کی۔ بی جان کے سپاٹ تاثرات میں کچھ ہلچل نمودار ہوئی۔ مطلب تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ بی جان نے مڑا ہوا گھٹنا سیدھا کیا۔ ہائے بھیا، بڑا درد ہے۔ سرگوشی سے ذرا بلند آواز میں خود کلامی کی۔ عبید نے جلدی سے ٹانگیں دبانا شروع کر دیں۔ کتنے بجے ہے شو؟ سرسری سے انداز میں بی جان نے پوچھا۔ کل 6 سے 9، عبید نے فوراً سے پیشتر بتایا۔ ہاں، بی جان نے ہنکارا، ساتھ ہی دوسری ٹانگ آگے کر دی۔ عبید نے جھٹ سے دوسری ٹانگ دبانا شروع کر دی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، اگر کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے ساتھ جانے والا۔ بی جان نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ بالکل ٹھیک، بس 5 بجے تک تیار رہیے گا۔ عبید نے ٹانگیں دبانا جاری رکھی۔ اوہ وہ ایک مسئلہ ہے بی جان، عبید نے سر جھکا کر کہا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بی جان نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ہے نا بی جان؟ عبید نے بات پر زور دیا۔ نہیں ہے نا، میں کہہ رہی ہوں نا۔ وہ آپ ابو کو فون کر کر کہہ دیں کہ گاڑی گھر میں رہنے دیں۔ بی جان نے ٹانگ ذرا سا سائیڈ پہ کر کر ریموٹ اٹھایا۔ وہ میں نے گاڑی ڈرامائی انداز میں کہا۔ کارخانے کھڑی کرنے کو کہا ہی نہیں، میرے سامنے کہا تھا، اچھی طرح یاد ہے۔ نہیں کہا تھا؟ ان کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ امی نے آپ کو میرے سامنے ابو کا نمبر ملا کر دیا تھا، اس کی یادداشت دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ ہاں دیا تھا، وہ سکون سے بولی۔ آپ نے میرے سامنے ابو سے کہا تھا، گاڑی واپس لے جائیں، کارخانے میں کھڑی کریں، میری پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ ہاں کہا تھا۔ ان کا سکون عبید کا سکون دھرم بھرم کر دیا تھا۔ تو پھر؟ عبید نے اینک اتار کر سر پر لٹکائی۔ کاظم کا نمبر بند تھا، لڑکی سے بات ہوئی تھی میری۔ لڑکی سے؟ وہ 2 فٹ اوپر اچھلا۔ کون سی لڑکی؟ کارخانے میں لڑکی کہاں سے آ گئی؟ عبید کو کرنٹ لگا۔ اوہو، کارخانے میں نہیں، موبائل میں۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ عبید کی بے چینی عروج پر پہنچی۔ کہہ رہی تھیں پھر وفا دیا،
کہہ رہی تھیں آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، کچھ دیر بعد دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے والیوم کم کر ریموٹ سائڈ پر رکھا۔ اچھا، تو آپ بند نمبر پر بات کر یہ تاثر دے رہی تھیں کہ ابو سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں، اب کہ انہوں نے عبید کی شکل دیکھ کر سر ہلایا۔ کیوں؟ عبید نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ کیونکہ مجھے پتا تھا کل فلم دیکھنے جانا ہوگا، پھر بغیر گاڑی کے کیسے جائیں گے؟ عبید بس سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ سوری بی جان، وہ بس عائشہ چچی سے جان چھڑانے کے لیے۔ ہاں تو پھر میری جان پھنسا رہے تھے، بی جان نے جملہ مکمل کیا۔ اچھا سوری نا۔ ہاں معلوم ہے مجھے۔ اب گاڑی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو 2000 سر پر سوار ہوں گے۔ عبید ان کے درست اندازے پر بس زمین گھوڑتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اس بار معاف کیا، آئندہ محتاط رہنا۔ اوہ گریٹ بی جان، اس نے نعرہ بلند کیا۔ اٹھ کر باہر جانے ہی لگا تھا کہ انہوں نے آواز دے کر روک لیا۔ جی بی جان، یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ انہوں نے بند مٹھی عبید کی طرف بڑھائی۔ اوہ بی جان، جیے ہزاروں سال۔ وہ گنگناتا جھومتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں، بٹوا بند کیا۔ بچہ بیچارہ، ابھی اس کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ وہ تل ملا رہی تھی، بل کھاتی رہی، مگر سب بے فائدہ، کچھ نہیں ہو سکتا تھا اب، اسے عائشہ چچی کے ساتھ جانا ہی تھا۔ اوف، یا اللہ، میری ہی جان کیوں پھنس گئی؟ مہر، اس نے کتابوں میں سر گھسیڑے منہ دیے بہن کو آواز دی۔ ہاں، مہر نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ مجھے کچھ روپے ادھار دے سکتی ہو؟ بالکل بھی نہیں، فوراً سے پیشتر انکار آیا۔ پلیز مہر، میں پہلی پر پاکٹ منی ملتے ہی لوٹا دوں گی۔ تاریخ گواہ ہے سحر، تم نے کبھی میرا ادھار واپس نہیں کیا، اور مقررہ مدت پر تو کبھی بھی نہیں۔ پلیز مہر، ایسا نہ کرو، ہمیشہ آڑے وقت میں تم ہی میرے کام آئی ہو۔ اب نہیں آؤں گی، بہت معذرت، اور اب مجھے پڑھنے دو، پلیز، بڑی مہربانی ہوگی۔ پلیز مہر، میری اچھی بہن نہیں ہو؟ وہ گڑبڑائی۔ اچھی بھی ہوں اور بہن بھی ہوں، لیکن ادھار کے لیے میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے کل شاپنگ پر جانا ہے اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے۔ سحر نے اپنا دکھڑا رویا۔ کیا؟ مہر اتنی زور سے چیخی کہ سحر نے بے ساخت دونوں کانوں پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو شاپنگ کا پنگا لینے کو کس نے کہا تھا؟ میرا خیال تھا بی جان نے شاپنگ پر جانا ہوگا تو میں بھی چلی جاؤں گی، جو چیزیں وغیرہ لینی ہوں گی وہ دلا دیں گی مجھے کیا پتا تھا عائشہ چچی متھے لگ جائیں گی۔ تو اب تم ایسا کرو، ونڈو شاپنگ کر لینا۔ مہر نے مشورہ دے کر فرض ادا کیا۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی مہر، سحر جذباتی ہوئی۔ مجھے بھی تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ آج 7 تاریخ ہے، یکم کو امی نے 2000 دیے تھے، تم نے ایک ہفتے میں ختم کر دیے۔ اس نے فوراً سے سحر کو دیکھا۔ نہیں، 2000 تو میں نے اس سے اگلے ہی دن ختم کر دیے تھے۔ سحر نے بیچاری سی شکل بنا کر بہن کو دیکھا۔ کیا؟ مہر ایک مرتبہ پھر چلائی۔ سحر نے ایک مرتبہ پھر کانوں پر ہاتھ رکھا۔ سحر، 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 اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر ڈالے اس کے ساتھ۔ سحر، تم نے پورے مہینے کی پاکٹ منی ایک ہی دن میں ختم کر دی۔ صرف پاکٹ منی نہیں، تایا ابو سے جو پیسے لیے تھے وہ بھی۔ مہر کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ سحر نے ہاتھ جوڑ دیے اس کے آگے۔ پلیز ادھار دے دو یا نہ دو، چیخنا نہیں اب۔ تم نے اپنی پاکٹ منی اور تایا ابو سے لیے گئے پیسے ایک ہی بار میں اڑا دیے، یہی کہہ رہی ہو نا تم؟ سحر نے نہیں میں زور سے گردن ہلائی۔ تم نے ابھی یہی بولا ہے؟ مہر نے زور دے کر کہا۔ وہ تو آدھی بات ہے، سحر نے بیچاری سی شکل بنا کر بہن کو دیکھا۔ تو پوری بات کیا ہے؟ پوری بات؟ سحر نے چند لمحے رک کر سوچا۔ پوری بات بتانی بھی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، میں تمہیں پوری بات بتا دیتی ہوں، لیکن دیکھو یہ نہ ہو کہ پوری بات سننے کے بعد تمہاری چیخیں پورے محلے میں گونجنے لگیں۔
بلکہ ایسا کرو اپنا منہ دوپٹے سے باندھ لو، یہ لو دوپٹہ، اس کی طرف اچھالا۔ کیوں، ایسا کیا ہے؟ مہر نے ایک نظر دوپٹے پر ڈالی، دوسری بہن پر۔ وہ ایسا ہے، سحر نے بولنا شروع کیا اور بولتے بولتے دوپٹہ اٹھا کر مہر کے ناک اور منہ کو ڈھانک دیا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ صرف تم عبید اور عائشہ چچی رہ گئے ہو عمرہ کرنے سے؟ مہر نے دوپٹہ اور ہاتھ سائڈ پر کر کر پوچھا۔ نہیں، مجھے ادھار دینے سے۔ باقی تمام لوگوں سے حسب توفیق ادھار وصول کر کر خرچ کر چکی ہوں میں۔ بات مکمل کر کر دوپٹہ دوبارہ اٹھا کر اس کے منہ اور ناک پر رکھ کر اوپر سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہوں 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 ہوں، کچھ بے معنی سی آوازیں مہر کے حلق سے خارج ہو کر دم توڑ گئیں۔ تم اچھی طرح چیخ لو، پھر ہاتھ اٹھاؤں گی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ اٹھا لیا۔ مہر کو زبردست قسم کی کھانسی شروع ہو گئی۔ شدید صدمہ ہوا ہے تمہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ صدمہ نہیں، کھانسی ہے یہ، مہر اپنا سینہ مسلتے ہوئے بولی۔ کتنے روپے ادھار لے چکی ہو تم؟ مہر حیرت کے جھٹکے سے باہر آ چکی تھی۔ 13,563 روپے۔ مہر کی آنکھیں آخری حد تک ابل کر باہر کو آ گئیں، منہ کھل گیا، ڈیلے نکل کر باہر گر جائیں گے۔ پلیز جھپکو اور ہاں، منہ بند کر لو ورنہ مکھی چلی جائے گی اندر۔ کیا کیا؟ تم نے اتنے روپوں کا کیا کیا؟ اس کی حیرت سے سوا کیا کرتی سمجھ ہی نہ آئے۔ کیا کروں؟ کیا ہو گیا؟ اتنے پیسے کہاں کیے؟ سحر نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ نہ نہ، ساتھ ہی ہاتھ سے انگلی ہلا کر نہ کا اشارہ کیا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ وہ فوراً سے ہی بیگانی ہوئی۔ کیوں؟ ایسا کیا کیا ہے ان روپوں کا جو بتا نہیں سکتی؟ مہر نے مشکوک نظروں سے بہن کو گھورا۔ جب کہہ دیا نہیں بتا سکتی تو بس نہیں بتا سکتی۔ سحر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی کو روکا۔ سحر، مہر نے کچھ عجیب و غریب سے انداز میں اس کو پکارا۔ سحر نے آنکھیں کھول کر بہن کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب، ناقابل فہم قسم کے تاثرات دکھائی دیے۔ کیا ہوا مہر؟ مہر بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر اس کے قریب آئی، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سچ بتاؤ سحر، نظریں اس کی آنکھوں پر جمائے جمائے بولی۔ تم نے کہیں نشہ وغیرہ تو نہیں کرنا شروع کر دیا؟ استغفر اللہ! سحر نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ ایسا سمجھتی ہو تم مجھ کو؟ تو پھر بتا کیوں نہیں رہی؟ کیا کر بیٹھی ہو اتنے پیسوں کا؟ سحر نے پہلے بہن کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ایک ادا سے گردن اٹھا کر کمرے کی دیواروں کے عین وسط نصاب دیوار کی گھڑی کو دیکھا۔ کسی کا غرور توڑنا ہے مجھے، ایک عزم سے بولی۔ تو 13,563 روپے میں ٹوٹ جائے گا غرور؟ ہاں، اگر میں کامیاب ہو گئی تو ٹوٹ جائے گا۔ اور تمہیں کیا ملے گا اس غرور کے ٹوٹنے کے بعد؟ مہر کے سوال میں جان آئی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ واپس حواسوں میں آئی۔ تو پھر جو کچھ بھی تم کرنے جا رہی ہو نا، باز آ جاؤ اس سے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی کل جمع پونجی داؤ پر لگا چکی ہوں۔ مہر کندھے جھکائے کتابوں میں جھک گئی۔ عائشہ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی جب سحر کوئی چیز تھامے اس کے کمرے میں آئی۔ چچی یہ دیکھیں۔ ہاتھ آگے کر کر پرفیوم کی بوتل دکھائی۔ اف میرے خدایا، میرا پسندیدہ پرفیوم! انہوں نے ہاتھ بڑھ کر لینا چاہا۔ سحر نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ یہ میں سیل کر رہی ہوں، خریدنا ہے تو بتائیں۔ یہ تو پیکنگ میں بھی نہیں ہے اور استعمال شدہ بھی لگ رہا ہے۔ انہوں نے کچھ مشکوک نظروں سے پہلے پرفیوم کو اور پھر سحر کو گھورا۔ ہاں، تبھی تو سستا بیچ رہی ہوں۔ اصل میں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے نقد اور فوری فروخت کرنا ہے۔ آپ کو لینا ہے تو بتائیں ورنہ میں بی جان سے پتہ کرتی ہوں۔ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا، وہ کہتے ہوئے واپسی کے لیے مڑی۔ اچھا تو رکو سحر، انہوں نے آواز دی۔ آگے کی کہانی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ To you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field.